اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ علم کشف کے بارے میں وضاحت کریں۔ علم کشف بھائی جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھو، ہمیں تو کبھی نہیں ہوا۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں، طارق جمیل تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں، وہ ان کی ایک میں تقریر سن رہا، کہتے ہیں کہ ایک سید زادی والی سمرقند کے پاس گئی اور اسے کہا میں سید زادی ہوں، تو مجھے رات کی پناہ دے دے، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اس نے کہا یہاں ہر کوئی اہل بیت میں ہونے کا دعوے دار ہے، تو گواہ لے کر آ، گواہ لے کر آ، تو اہل بیت میں سے ہے۔ اس نے کہا رات کا اندھیرا ہے، کہاں سے گواہ لاؤں؟ کسی نے کہا یہ تجھے کچھ نہیں دے گا، وہ آگ کا پجاری پارسی بیٹھا ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کے پاس گئی، کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، مجھے پناہ دے دے۔ اس نے فوراً پناہ دے دی۔ اب یہ رات کو والی سمرقند سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، بہت خوبصورت محل ہے، تو اس کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ کہا مسلمان کا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی مسلمان ہوں۔ کہا تو مسلمان ہے تو گواہ لے کر آ، رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی پناہ مانگنے کے لیے، تو نے کہا تھا گواہ لے کر آ، اب تو اپنے اسلام پہ گواہ لے کر آ۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا، کہا بہت بڑی غلطی ہوگی، باہر بھاگا، لوگوں سے کہا وہ ایک آئی تھی کہاں گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی۔ صبح صبح اس کا دروازہ بجایا اور اس پارسی جب باہر آیا کہنے لگا جو منہ میں آتا ہے مانگ لے، یہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ کہا سودا جان کر دیکھ کر کوئی واپس نہیں کرتا، جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا۔ لائن ملی ہوئی تھی، بلیو ٹوتھ کے ذریعے ادھر بھی رسالہ جا رہا ہے، ادھر بھی۔ یہ انٹرنیٹ اب آیا ہے، ادھر پرانا انٹرنیٹ، طارق جمیل صاحب کا پرانا انٹرنیٹ چلتا ہے۔ کہا وہی خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا، جب تو ہٹانا پیچھے ہو کر میں آگے آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی تھی نا، چل یہ تیرا محل ہے، ہیں؟ تو میں رات تک پارسی تھا، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ محل مجھے مل گیا ہے۔ یہ جو کشف ہو جاتا ہے نا، جو وہ دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے، برابر ہو جاتا ہے سارا کام۔ یہ علم غیب کا دوسرا نام ہے۔ اگر اس کو غیب کہیں گے تو بریلوی ماریں گے۔ کل تک ہمیں مشرک کہتے تھے یہ کہہ کر کہ اولیاء اللہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، تو ہم پہ مشرک کا فتویٰ لگایا، تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہے۔ وہ نئی ٹرم کیا ہے؟ کشف ہو جانا۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر ایک دوسرے پیر کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، تو فاتحہ پڑھ کے جب واپس آئے کہنے لگے بھائی یہ کون سے پیر تھے؟ کہا یہ فلاں فلاں پیر تھے۔ کہا بڑے دل لگی باز تھے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا مجھے کشف ہوا، مجھے نیچے سے کہنے لگے چل کسی مردے پہ جا کے پڑھ، زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا۔ غلطی سے دبا دیا ہوگا کسی غریب نے اس کو۔ تو یہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے، قبر کا کشف ہو جانا۔ احمد رضا خان بریلوی بھی لکھتے ہیں ملفوظات میں، اور مولوی سکریہ بھی لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان مشہور تھا، اسے کشف ہو جاتا ہے جنت جہنم میں کیا ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں پورا چینل چل جاتا ان کے سامنے۔ اچانک ایک دن بیٹھا روٹی کھا رہا، چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ ریموٹ کا بٹن آن ہوا، جہنم کھل گئی سامنے، سیٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے، رونے لگ گیا۔ ایک پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، دل ہی دل میں بخش دیا، بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، ادھر وصول بھی ہو گئی، ہنسنے لگ گیا۔ کہا چچا میری ماں جہنم سے نکال لے گئی، جنت میں جا رہی ہے۔ تو یہ کشف جو تم اپنے پیروں کے لیے حلال کر رہے ہو، رسول اللہ کو کیوں نہ ہوا جب خیبر کے اندر ایک یہودیہ نے زہر والا کھانا لا کر دے دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ پر تہمت لگی؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب 70 قاریوں کو ظالم مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ کا ہار گم ہوا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے راستے سے ہو کے آرام سے مکہ پہنچ گیا بدر کے مارکے میں؟ نبی کو یہ کشف کیوں نہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا قرآن خوانی